وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ممبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، اس وقت ہم اور آپ کائنات کی ایک عظیم، نرالی، انوکھی اور انقلابی شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کے کردار و عمل کی خوشبو سے پوری دنیا مشکبار اور معطر ہے، جس کی ذات کی پاکیزگی کا تذکرہ قرآن میں، احادیث طیبہ میں، علماء کے اقوال میں آپ کو جگہ جگہ ستاروں کی طرح جگمگاتے نظر آئیں گے، جن کی تعریف و توصیف قرآن کریم میں موجود، جن کی عظمت کا تذکرہ احادیث طیبہ میں موجود، جن کے فضل و کمال کی داستان ہزاروں علماء، محدثین، فقہا، محققین و مدققین، دانشور، اہل سیاست سب اپنے اپنے طور پر ذکر کرتے آئے ہیں. بلفظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ایسی بابرکت ہستی کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنی محبتوں کا نذرانہ لے کر حاضر ہیں. رب کائنات اپنے محبوبوں کے طفیل آپ کی اس جد و جہد اور محنت کو شرف قبول عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے اس نورانی بزم کا عنوان رکھا ہے پیغام کربلا. ذکر شہدائے کربلا اور پیغام میدان کربلا، یہ ایک اچھا عنوان ہے. ایمان و عقیدہ اور عمل کی تازگی کے لیے اور اس میں نکھار لانے کے لیے پیغام کربلا کو یاد رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ذکر شہادت کرنا ضروری ہے. رب تعالی آپ سب کو پیغام کربلا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ ابھی سفر میں تھا، اتفاق سے کچھ مطالعہ کر رہا تھا تو سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام علیہ رحمت و رضوان کی شان میں لکھے گئے بہت سے کلام نظروں سے گزرے۔ اس میں سے ایک کلام پڑھا تو طبیعت بہت خوش ہوئی۔ شاعر کہتا ہے، زمیں فلک مہو اختر حسین والے ہیں، زمیں فلک مہو اختر حسین، ملا دیجئے تو صحیح ہو جائے گا۔ زمیں فلک مہو اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو، یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو، ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں۔ شکست کھا کے بھی کردار ان کا زندہ ہے، شکست کھا کے بھی کردار ان کا زندہ ہے، یزیدی پست ہے برتر حسین والے ہیں۔ نہ ختم ہوں گی نہ ختم ہوں گی ذکر حسین کی موجیں، نہ ختم ہوں گی کبھی ذکر حسین کی موجیں، یہ الفتوں کے سمندر حسین والے ہیں۔ اور نہ ختم ہوگی کبھی، نہ ختم ہوگی کبھی محفل حسین کی یاد، عقیدتوں کے یہ دفتر حسین والے ہیں۔ ہو بیٹی بیٹا یا اختر حسین کا کنبہ، ہو بیٹی بیٹا یا اختر حسین کا کنبہ، خدا کے فضل سے گھر بھر حسین والے ہیں، خدا کے فضل سے گھر بھر حسین والے ہیں۔ اسی جہان میں رہتے ہیں یزیدی لیکن، اسی جہان میں رہتے ہیں یزیدی لیکن، یہ سچ ہے کہ اکثر حسین والے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ذکر اہل بیت کی خیرات لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور استاد زمن علامہ حسن بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان میں اس گھر کی عظمت کا تذکرہ یوں کیا جائے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرات، واقع کربلا کو میں صرف ایک عظیم واقعہ اور حادثہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ علم والوں کے لیے وہ ایک عظیم یونیورسٹی ہے، وہ ایک شاندار دارالعلوم ہے۔ میدان کربلا ایک بہترین انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے بے شمار سبق ملتے ہیں، اور ان اسباق پر اگر آدمی اپنی زندگی گزارنا طے کر لے تو دنیا لاکھ اسے برباد کرنا چاہے اس کو کوئی ختم
نہیں کر سکتا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت دکھائی، یعنی ایمان لانے کے بعد اسی پر قائم رہے، شریعت کو تسلیم کر لینے کے بعد اسی پر جمے رہے، اور جب وہ جمے رہیں گے تو مخالفین کی طرف سے تیر چلے گا، اس لیے کہ دولت ایمان اتنی عظیم دولت ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ جسے یہ دولت مل گئی تو دشمن اس کے پیچھے لگ جائیں گے، چور اور ڈاکو اس دولت کو لوٹنے اور چھیننے کے لیے درپے ہو جائیں گے، بلکہ مشکلات کا منظر بھی نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ ثم استقاموا، لیکن دولت ایمان حاصل کرنے کے بعد اسی پر قائم رہے۔ قرآن آگے فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے پابند لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، رسول پاک کا وفادار بن گیا، اور اس کے سامنے مشکلات آئیں مگر ان مشکلات میں بھی وہ مسکراتا رہا، پریشانیوں میں بھی کلمہ طیبہ کا گن گاتا رہا، ہزار بلائیں اس کے سامنے آئی مگر وہ اللہ اور رسول کی وفاداری کا دم بھرتا رہا، بلکہ مخالف کے سامنے ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط بن کر کھڑا رہا۔ تو جس کے اندر یہ خوبی آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا ساتھ دے یا نہ دے، دنیا اس کی حمایت میں رہے یا نہ رہے، کوئی لشکر اس کی مدد کو آئے یا نہ آئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریے کہ قرآن کا ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک نقطہ زبر زیر اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے، سمندر کا دھارا بدل سکتا ہے، لیکن ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو سچائی پر قائم رہے گا، جو صداقت کے پرچم کو بلند کیے رہے گا، جو صداقت کی راہ پہ چلتا رہے گا، مضبوطی سے ایمان اور عقیدے پر قائم رہے گا، سچائی پر جو ٹھہرا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا ساتھ دے یا نہ دے، رب اس کی مدد بھی کرتا ہے اور فرشتوں کے ذریعہ اس کی حمایت بھی کرتا ہے۔ اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سامنے یہ ہائیلوجن ٹیوب لائٹ، یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں اور بلب لگے ہوئے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، بلکہ اور بھی لوگ آ جائیں، بلکہ آپ کا پورا شہر حیدرآباد دکن آ جائے، اور ایک نائٹ بلب جو یہاں لگا ہوا ہو، میں کہوں کہ آپ لوگ اپنے منہ کی پھونک سے اس ٹیوب لائٹ کو نہیں بلکہ ایک نائٹ بلب کو بجھا دیجئے، تو کیا آپ اپنے منہ کی پھونک سے اس نائٹ بلب کو بجھا سکتے ہیں؟
آپ کا سینہ دکھنے لگے گا، آپ کا منہ پھونکتے پھونکتے درد میں مبتلا ہو جائے گا، پورے شہر کے لوگ جمع ہو جائیں، اس میں ہندو بھی ہوں، اس میں مسلم بھی ہوں، اس میں کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں، کلمے کا انکار کرنے والے بھی ہوں، سب مل کر کے آئیں اور ایک نائٹ بلب کو منہ کی پھونک سے بجھانا چاہیں تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ حضرت ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک معمولی کمپنی کا بنا ہوا یہ معمولی چراغ، یہ معمولی لائٹ آپ منہ کی پھونک سے بجھا نہیں سکتے ہیں، حسین تو نور مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، حسین نور الہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اگر اس نور کو پوری دنیا کے لوگ منہ کی پھونک سے بجھانا چاہیں تو نہیں بجھا سکتے ہیں۔ حسین جو نور مصطفیٰ ہیں، نور الہی ہیں، دنیا کی کون سی طاقت اس نور کو بجھا سکتی ہے؟ اور جو بجھانے سامنے آیا وہ خود بجھ گیا، جو اسے ختم کرنے آیا وہ ختم ہو گیا، مگر وہی دھوم اب بھی ہے ماشاء اللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ جس نے زمین پر قبضہ کرنا چاہا تھا، کربلا پر جس نے قبضہ دکھانا چاہا تھا، اس نے ظلم کے بلبوتے زمین پر تو قبضہ کر لیا، زمین پر اس کا قبضہ ہو گیا، کوفہ اس کے قبضے میں چلا گیا، عراق اس کے قبضے میں چلا گیا، بصرہ اس کے قبضے میں گیا، ایران اس کے قبضے میں گیا، زمین پر تو اس کا قبضہ ہو گیا، مگر ضمیر پر کس کا قبضہ ہے؟ اس سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم کی بنیاد پر کسی کی زمین پر تو قبضہ کیا جا سکتا ہے، مگر کسی کے ضمیر پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ظلم کی بنیاد پر کسی کے زمین جائیداد پہ آپ قابض ہو سکتے ہیں، مگر ضمیر پر قبضہ انصاف کا ہوتا ہے، ضمیر پر قبضہ صبر کا ہوتا ہے، ضمیر پر قبضہ استقامت کا ہوتا ہے۔ یزید نے ظلم کیا، زمین پر اس کا قبضہ ہو گیا، مگر ضمیر پر قبضہ میرے حسین کا ہے۔ اور صرف دانشور علماء فقہا محدثین ہی نہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، غیروں کے بھی دل پر قبضہ میرے حسین کا ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر۔ میدان کربلا سے یہ سبق ملتا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین یہیں رہ جائے گی، جائیداد یہیں رہ جائے گی، مگر انصاف کی ترازو پہ جب اعمال تولے جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر فتح ہماری اور آپ کی ہوگی۔ اس لیے کہ حسین شکست کھا کر کے بھی زندہ ہیں، جیتے ہوئے ہیں، اور قتل کرنے والا قاتل ہو کر کے بھی مردہ ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی ایک سیاسی شخصیت نے بہت پہلے کہا تھا کہ واقع کربلا سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہر قاتل زندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ کبھی کبھی جو قتل ہو جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ اور اگر اس فلسفے کو سمجھنا ہے تو امام حسین کی تاریخ کو اٹھا لیا جائے۔ یزید نے قتل کیا مگر وہ مر گیا، حسین قتل کیے گئے مگر وہ زندہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل زندہ رہ کر کے بھی مردہ کہلاتا ہے، اور جو قتل ہو جاتا ہے خدا اگر چاہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو آج ہم پر اپنی نگاہ کرم نہ فرماتے۔ یہ ہمارے
हमारा एहसान नहीं है कि हम पैगाम करबला सुना रहे हैं, ये हमारा एहसान नहीं है कि हम उनके जिक्र की महफिल सजा रहे हैं, ये हमारा एहसान नहीं है कि हम उनके फजाइल व मनाकिब बयान कर रहे हैं, ये हमारा एहसान नहीं है कि हम दास्तान करबला सुना रहे हैं, ये उनका एहसान है कि हमारी जबान से अपना जिक्र करा रहे हैं। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। वरना इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है हुसैन को करबला जाने की जरूरत क्या थी। इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों का एक टोला है जो कहता है हुसैन गलती पर थे, यजीद हक पर था। तुम्हारा यजीद तुम्हारे लिए मुबारक हो। हमने कुरान की आयत पढ़ी है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तुम अपने इमाम यजीद के साथ रहना, हम इंशाअल्लाह अपने इमाम हुसैन के साथ रहेंगे, वहां पता चलेगा। लेकिन हम तुम्हारी खैर खाही में कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अब दूसरी बात जरा सुनिए जो करबला से हमें पैगाम मिलता है। मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पूरी जमइयत के साथ, अपने कुंबे कबीले के साथ, 72 नफूस कुद्सिया के साथ कूफा जा रहे हैं। कूफा आप खुद नहीं गए, ये आप जानते हैं। उस तारीख को दोहराना मेरा मकसद नहीं, मुझसे अच्छे उसलूब और तरीके से आपके सामने उस तारीख को बयान करने वाले मौजूद हैं। बल्कि अब तो कीड़े मकोड़ों की तरह से इतने पैदा हो गए हैं कि जब तक वो नमक मिर्च लगा करके न बयान करें, लोग समझते हैं कि वाकई करबला के बयान का हक ही नहीं अदा हुआ। न जाने कितने सुन्नी खतीब ऐसे पैदा हो गए जो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, मगर रवाफिज की तारीख और उनकी घड़ी हुई बातों को बयान करके सुन्नियत को मजरू करने की नाजायज कोशिश करते हैं। इसलिए चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर खतीब जो अपने आप को अहले सुन्नत का खतीब कहलाए, कोई जरूरी नहीं है कि वह अहले सुन्नत का खतीब हो। हर मुकर्रिर कोई जरूरी नहीं है कि वह अहले सुन्नत का नुमाइंदा हो। इसलिए खिताब सुनने से पहले आप जांच और परख लिया कीजिए। हजरत सैयदना इब्न सीरीन फरमाते हैं, इन हाज़ल इल्म दीन फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ूना दीनकुम, ये इल्म जो तुमको दिया जा रहा ये दीन है, ये दीन है। फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ूना दीनकुम, तो दीन लेने से पहले देख लो कि किससे तुम ले रहे हो। इसलिए हर कसो नाकस की गुफ्तगू सुन करके उस पर एतमाद कर लेना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। मैदाने करबला वाक़े हुआ, सारे जाकिरीन, वाइज़ीन, उलमा, खुतबा, मुकर्रिरीन बयान करते हैं, मगर इस सच्चाई को सब तस्लीम करते हैं कि इमाम हुसैन खुद नहीं गए, बल्कि उनको कूफा के लोगों ने बुलाया। दुश्मन बुलाता है कि दोस्त? कौन बुलाता है? आज मैं यहां आया हूं, जनाब अकील साहब ने और इनके रुफ़क़ा ने और आप सब ने मुझे बुलाया। इसका मतलब है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं से मेरे लिए नरम गोशा था, तब आपने बुलाया। कूफा में कौन लोग थे जिन्होंने बुलाया? कूफे में कौन लोग थे जिन्होंने खत लिखा, जिन्होंने कहा कि आप आइए, हम आपको अपना मुक्तदा और पेशवा, अमीर, खलीफा मानने के लिए तैयार हैं। आप कूफे की तारीख उठा करके देखें, सन 14 हिजरी में जब ईरान का इलाका फतेह हुआ, अब जरूरत पड़ी कि यहां पर मुस्लिम आबादी फैलाई जाए। मदाइन एक शहर है, उस शहर में उस वक्त कुछ मुसलमान रहते थे, लेकिन वहां की आबो हवा साजगार नहीं थी। हुक्म हुआ कोई जगह तलाशी जाए जहां पे पानी की सहूलत हो, रहने का बेहतर इंतजाम किया जा सके।
حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران ہیں، انہوں نے دیکھا، جائزہ لیا، ایک ٹیم بنائی، علاقے کا سروے کیا جائے، زمینوں کو دیکھا جائے، کون سا علاقہ آبادی کے لیے مناسب ہے، جہاں پہ محمدی آواس بنایا جائے، جہاں پر مسلمانوں کی رہائش گاہ بنائی جائے۔ چنانچہ جائزہ لینے والی کمیٹی نے آ کر کے پورا جائزہ پیش کر دیا کہ یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر آبادی کی جا سکتی ہے اور جہاں پہ مکان بنا کر کے رہا جا سکتا ہے۔ حکم ہو گیا مکان بنائے جائیں۔ چنانچہ اس چٹیل میدان میں آباد کرنے کے لیے مکان بنائے جانے لگے، بڑی بڑی عمارتیں، شاندار قسم کے مکان اس زمانے کے اعتبار سے کوفہ میں بنائے گئے اور وہاں پہ مسلمانوں کو آباد کیا گیا۔ دار اسلام بڑھتا رہا، مملکت اسلامیہ میں اضافہ ہوتا رہا، اور ایک دن ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ سے ہٹ کر کوفہ کو اپنی راجدھانی کے طور پر اسے منتخب فرما لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دار الخلافہ بنا دیا۔ فقیر پر اللہ کا احسان ہے، بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ان مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، میں نے وہ بیت الخلافت دیکھا ہے جس میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوتے تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے بہترین مکان کوفہ کی جامع مسجد کے بغل میں آج بھی بطور تبرک وہ مکان موجود ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی راجدھانی بنا لیا، کیپٹل سٹی بنا لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر خلافت کے کام کو انجام دینا شروع کیا۔ وہ آپ کا دار الخلافت تھا، کوفے میں سب آپ کے چاہنے والے تھے۔ اس زمانے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کے لیے ایک لفظ بولا جاتا تھا شیعان علی۔ شیعہ کا معنی ہوتا چاہنے والا، محب کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ شیعان علی جب اس زمانے میں بولا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا عاشقان علی، محبان علی۔ صحابہ کے گستاخوں کو نہیں کہا جاتا تھا، حضرت علی کے چاہنے والوں کو کہا جاتا تھا۔ آپ چاہیے، آپ کے دل میں کسی کی بھی چاہت آ سکتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے سب یہ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم کی بھی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی، سیدنا مولا کائنات کی بھی شہادت ہوئی، اور بے شمار صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو الہ کلمت اللہ کے لیے قربان کیا، مگر ذکر شہادت اگر ہوتا ہے تو امام عالی مقام کا ہوتا ہے۔ یہ تو دل کی بات ہے، اس سے میں انکار نہیں کر سکتا کہ دل کسی پر آ جائے، دل کسی سے لگ جائے، محبت کسی سے ہو جائے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو محترم شخصیتیں اور ہوں ان پر تبرہ کیا جائے، ان کی توہین کی جائے، ان کی شان میں گستاخیاں کی جائے۔ اس زمانے میں لفظ شیعہ اگر بولا جاتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والوں کے لیے لفظ بولا جاتا تھا۔ شیعان علی اگر کہا جاتا تھا تو محبین علی مراد ہوا کرتے تھے۔ پورے کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہی پائے جاتے تھے۔ اور پھر جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینہ خلافت کی تو آپ نے اس وقت بھی کوفے ہی میں اپنا دار الخلافت بنایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب صلح ہوئی تو دار الخلافت ان کے لیے خالی کر دیا اور مدینہ طیبہ چلے گئے، اور وہیں پر آپ نے پوری زندگی گزاری۔ اب دار الخلافت کوفہ نہیں تھا، دمشق تھا، اس لیے کہ پورا خطہ، پورا علاقہ مملکت اسلامیہ میں شامل ہو چکا تھا، اور ملک شام کا وہ شہر دمشق جو آج بھی موجود ہے، اسی شہر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور خلافت اختیار فرمایا۔ تو کوفہ میں کون لوگ تھے؟ حضرت امیر معاویہ کے شیدائی نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ کے عاشق نہیں تھے،
کوفہ میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت علی کے عاشق تھے، حضرت علی کے شیدائی تھے، حضرت علی کے جانثار تھے، اور انہوں نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کی خلافت ہم تسلیم کریں گے، آپ کو اپنا امیر اور پیشوا مانتے ہیں، آپ آئیے۔ اس کا مطلب ہے کہ خط لکھنے والے دشمنان علی نہیں تھے، شیعان علی تھے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور پھر جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے سے قریب ہونے لگے، کربلا کے قریب پہنچے، تو جو بے وفائی دکھائی وہ ملک شام سے نہیں آئے ہوئے تھے، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ جنہوں نے غداری کی وہ ملک شام سے نہیں آئے تھے، وہ سب کے سب وہیں کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اب فیصلہ کیجئے، بلا کر کے غداری کس نے کی تھی؟ بلا کر کے بے وفائی کس نے کی تھی؟ بلا کر کے ان کے ساتھ ظلم و ستم کس نے کیا تھا؟ بلا کر کے ان کے ساتھ بے وفائی کا یہ انداز کس نے اپنایا تھا؟ سنیوں نے اپنایا تھا؟ سنیوں نے یہ کیا تھا؟ نہیں، ان کے چاہنے والوں نے کیا تھا۔ اس سچائی کو تسلیم کرنا پڑے گا اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جنہوں نے بلایا تھا وہ دشمن نہیں تھے، ان کے چاہنے والے تھے، اور غداری بھی کی تو کسی اور نے نہیں کی بلکہ انہی چاہنے والوں نے کی ہے۔ اس لیے یہ بھی ماننا پڑے گا کسی سنی نے امام علی مقام کو قتل نہیں کیا ہے، قتل کرنے والے بھی وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو بلایا تھا۔ اس لیے جو لوگ صحابہ پر اس وجہ سے تبرہ کرتے ہیں انہیں اپنی حقیقت کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کوفے کے ابھی علاقے میں بھی نہیں پہنچے تھے، ابھی تو کربلا سے قریب تھے، جسے عربی میں طف کہا جاتا ہے، کرب و بلا کی سرزمین کہا جاتا ہے، ابھی وہاں بھی نہیں پہنچے تھے کہ سارے کوفے کے لوگوں کا نظریہ بدل گیا، اور انہوں نے ایسے ایسے رنگ دکھائے کہ گرگٹ بھی ان کے سامنے شرمندہ ہو جائے، کبھی وفاداری کا دم بھرتے، کبھی بے وفائی کا نظارہ پیش کرتے۔ انہی لوگوں نے یہ ساری حرکتیں کی، اور یہ تنہا انہوں نے نہیں کیا بلکہ اس زمانے میں وہاں جو یہودی آباد تھے انہوں نے اندر گھس کر کے یہ ساری تحریک چلائی، اور یہ سارا تماشا انہی لوگوں نے سازش کے تحت دکھایا۔ اور جو کچھ بھی میدان کربلا میں ہوا اور حضرت امام علی مقام کے ساتھ جو ظلم و تشدد کیا وہ ملک شام کی لشکر نے آ کر کے نہیں کیا، یہ خود کوفہ کے لوگ آگے بڑھے تھے جنہوں نے یہ ساری حرکتیں کی تھی۔ مگر سلام ہو امام علی مقام آپ کی ذات پر، سلام ہو آپ کی تربت انور پر، کروڑوں رحمتیں نازل ہو آپ پر کہ آپ نے جس دور اندیشی کا مظاہرہ فرمایا اور اسلام کی بقا کے لیے جو کچھ آپ نے قربان کیا، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی حسین ہر گھر میں ایسے ہی زندہ ہے، جیسے کہ ہر گھر چراغ سے روشن ہوتا ہے، ایسے ہی محبت اہل بیت سے بھی روشن۔ سبحان اللہ۔ اب سامنے کون لوگ تھے؟ وہ تھے جو ان کے چاہنے والے تھے، لیکن اب وہ دوسرے خیمے میں تھے، وہ دوسرے خیمے میں تھے۔ واقعہ کربلا کو جو ہر سال زیادہ سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے، میں نے اس پہ ایک بار غور کیا۔ جنگ بدر بھی واقع ہوئی، غزوہ بدر بھی واقع ہے، جنگ موتا بھی واقع ہوئی، غزوہ خندق بھی ہے، نہ جانے کتنے غزوات و سرایا اور نہ جانے کتنے مارکے ہوئے۔ صحابہ نے جوہر دکھائے اپنی بہادری کے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا، فاتح خیبر کہلائے۔ مگر ان سارے واقعات کو لوگ اتنی دلچسپی سے نہ بیان کرتے اور نہ سنتے ہیں جس طرح سے کہ ذکر شہادت کو سنا اور سنایا جاتا ہے۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے کہ ہر سال ذکر شہادت کی محفل کو آبادی آبادی گلی گلی کوچے میں منعقد کر کے اہل سنت کے علماء ذکر شہادت کرتے ہیں اور واقعی کربلا کو بیان کرتے ہیں۔ اس پر میں نے ایک روز سنجیدگی سے غور کیا تو بہت ساری باتیں میرے سامنے آئیں۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ اس سے پہلے
जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंगें हुई, चाहे वो जंग बद्र हो, चाहे ग़ज़वा उहद हो, ग़ज़वा मूता हो, ग़ज़वा खंदक हो, ग़ज़वा तबूक हो, ये जितनी जंगें और जितने वाक़यात जंग पेश आए, इसमें वाज़ेह फ़र्क ये था कि एक तरफ कलमा गो थे, ईमान वाले थे, और दूसरी तरफ कलमे का इनकार करने वाले थे। एक तरफ रसूल पाक की रिसालत, खुदा की तौहीद का ऐलान करने वाले थे, और दूसरी तरफ खुदा की तौहीद के मुनकिर रसूल पाक की रिसालत के मुखालिफ थे। तो बात बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल वाज़ेह था कि एक तरफ कुफ्र है, एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है, एक तरफ रहने वालों के चेहरे मोहरे अलग हैं और दूसरी तरफ के रहने वालों के चेहरे मोहरे अलग हैं। दोनों की पहचान अलग अलग थी, दोनों देख करके ही पहचान लिए जाते, मगर मैदान करबला का नक्शा कुछ और था। इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है, इधर भी दाढ़ी टोपी है, उधर भी दाढ़ी टोपी है, इधर भी जुब्बा और दस्तार है, उधर भी जुब्बा और दस्तार है, इधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं, उधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं। यहां तो नक्शा बहुत ही अजीब है, इधर अजान हो रही है तो उधर भी अजान हो रही है, इधर जमात हो रही है तो उधर भी जमात हो रही है, इधर भी नारे तकबीर की आवाज है, उधर भी नारे तकबीर की आवाज है, मगर उसके बावजूद आप एक को हक कह रहे हैं, एक को बातिल कह रहे हैं। मैदान करबला के वाक़े को इसीलिए आप लोगों तक बार बार पहुंचाया जाता है कि अगर 1400 साल पहले ये दोनों नमाजें एक जैसी नहीं है और दोनों तरफ के साफे एक जैसे नहीं है, दोनों की दाढ़ियां एक हुक्म में नहीं है, तो 1400 साल के बाद भी हर नमाजी एक जैसा नहीं हो सकता है, हर नमाजी एक हुक्म में नहीं रखा जा सकता है। अगर उस तरफ एक अजान गलत और एक नमाजी गलत थे तो आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिनकी अजान तो अजान बज़ाहिर है मगर वो यजीदी खेमे की अजान है। खुदा का शुक्र है हम सुन्नियों की अजान हुसैनी खेमे की अजान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जो लोग कहते हैं सब बराबर, वो कहें कि यजीदी और हुसैनी सब बराबर हैं। जरा हिम्मत करके देखें वो लोग जो आज कहते हैं सब कलमा गो बराबर हैं, तो उनको कहना चाहिए कि उस जमाने के भी सब लोग बराबर हैं। फिर अभी पता चल जाएगा कि कौम आपको कितनी इज्जत दे रही है। फूल पहनाएगी आपके गले में या जूते चप्पल डालेगी। जरा कह करके तो देखिए कि यजीदी और हुसैनी दोनों एक हैं, आप उसको तस्लीम नहीं कर सकते हैं। अगर उस जमाने के दोनों नमाजियों की नमाज एक हुक्म में नहीं है तो आज भी हर नमाजी की नमाज एक हुक्म में नहीं मानी जा सकती है। वाक़ई करबला को बार बार दोहराने का एक मकसद ये भी है कि आप वाक़ई करबला का ये पैगाम याद रखिए कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर नमाजी, हर जुब्बा और दस्तार वाला सही नहीं, न जाने कितने अजदहे हैं जो गिलाफे काबा में लिपटे हुए हैं, उनको भी हमें पहचानना पड़ेगा और बताना पड़ेगा यजीदियत और है, हुसैनियत और है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमको यजीदी खेमे में नहीं रखा बल्कि हुसैनी खेमे में रखा। तो आप एक बात ये जहन में रखिए कि अगर 1400 साल पहले, जबकि उस जमाने में अच्छे लोग कम ज्यादा थे, बुरे लोग कम थे, और आज उसका बिल्कुल उल्टा है। बुरों की तादाद ज्यादा है, अच्छों की तादाद कम है। उस अच्छे जमाने में जब सब नमाजी अच्छे नहीं, तो इस बुरे जमाने में सब नमाजी कैसे अच्छे हो सकते हैं? इसलिए याद रखिए कि अगर रसूल पाक के निवासा शहजादे मुस्तफा, शहजादे फातिह खैबर, हजरत इमाम आली मकाम जो आले रसूल हैं, अहले बैत मुस्तफा हैं, आले रसूल से जंग करने वाला, आले रसूल की मुखालफत करने वाला, आले रसूल को अजियत पहुंचाने वाला अगर 1400 साल से उम्मत के दरमियान मकबूल नहीं है, तो जिस तरह से आले रसूल का मुखालिफ हमारा नहीं है, रसूल का भी मुखालिफ हमारा कभी नहीं। हक जमात, हक जमात।
اس کو یاد رکھیے، واقعی کربلا کو جو بار بار دہرایا جاتا ہے اس سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی کو ایک جیسا مت سمجھ لیجئے گا۔ جب میدان کربلا میں دونوں ایک جیسے نہیں تو یہاں پر کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ حسینیت اور یزیدیت کبھی متحد نہیں ہو سکتی ہے، حق اور باطل میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول پاک کا گستاخ اور ہے، رسول پاک کا وفادار اور ہے۔ آپ کہیں گے حضرت ہم یہ کیسے پہچانے؟ چہرے مورے تو سب کے ایک جیسے نظر آتے ہیں، تو اس پہچان کو بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اس سے پہلے بھی شاید آپ نے سنا ہوگا، میں نے کبھی ذکر کیا اس لیے کہ آپ لوگوں کی محبتوں کی بنا پر بار بار شہر حیدرآباد دکن کا سفر کرتا آ رہا ہوں۔ برسوں سے میرا آنا جانا ہے اور ان حضرات کی محبتیں، خاص طور سے شہباز دکن کی نوازشیں میرے ساتھ ان کی حیات میں بیتی، آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کی محبتیں اور ان کی نوازشیں اس فقیر کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ نے چاندنی لگا رکھی ہے، اس کے پیچھے اگر ایک آواز آ جائے جس سے آپ سن لیں، آواز ہو، میں نے کہا کہ ارے صاحب کون سی آواز آ رہی ہے؟ آپ نے غور کیا تو کہا میاؤں میاؤں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اگر آپ سے میں پوچھوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بولیے کس کی؟ بلی کی آواز ہے۔ اور اگر بھوں بھوں کی آواز آپ سن لیں تو کیا جواب دیں گے؟ یہ کتے کی آواز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ بغیر دیکھے آواز کو سن کر کے آپ نے حقیقت کو جان لیا، اور آپ نے ذرا بھی مجھ سے ٹائم نہیں لیا کہ حضرت ہم کوئی غیب تھوڑی جانتے ہیں، ہم نے پردے کو چاک کر کے تھوڑی دیکھا ہے، تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے، ہم پیچھے جا کر کے دیکھ لیں تب آپ کو کچھ بتائیں۔ یہ سب وقت آپ نے نہیں لیا، فوراً آواز سن کر کے آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ بلی ہے، یہ کتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، اتنی عقل دی ہے، اتنی سوچ اور سمجھ دی ہے کہ آپ آواز کو سن کر کے حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ آواز سن کر حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر گدھے اور کتے اور بلی کی آواز کو سن کر کے حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تو انسانوں کی آواز کو سن کر کے بھی حقیقت تک پہنچ جانا چاہیے۔ ایک آواز آتی ہے کھچڑا بدعت ہے، سبیل لگانا ناجائز ہے۔ ایک آواز آتی ہے یہ آ رہا ربیع الاول کا مہینہ، گھروں پہ جھنڈے لگانا بدعت ہے، جلوس محمدی نکالنا بدعت ہے، میلاد کرنا بدعت ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک اور کفر ہے۔ گھروں پہ اس طریقے سے محفل میلاد منعقد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ آواز آتی ہے، اور دوسری طرف ایک آواز اور آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے مثل فارس زلزلے ہو مجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ ایک طرف سے اگر آواز آئی یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی کچھ نہیں دے سکتے، اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی تو پیٹھ پیچھے کی بھی بات نہیں جانتے تھے، اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے اور کوئی ہے کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے بھائیو انصاف سے بتائیے گا، یہ مت کہیے گا کہ تاج الشریعہ کا مرید بول رہا ہے۔ انصاف کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانک کر کے اور انصاف سے آپ بتائیے کیا دونوں آواز ایک جیسی ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ اگر آپ نے میاؤں میاؤں کی آواز کو سن کر کے اس کی حقیقت کو جان لیا تو ان دونوں آوازوں کو سن کر کے بھی آپ کو ایسے لوگوں کی حقیقت کو جاننا ہی پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ ایک آواز غدار مصطفیٰ کی آواز ہے اور دوسری آواز وفادار مصطفیٰ کی آواز۔ مجھے حیرت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سچے حسینی ہم ہیں لیکن حسین کے دشمنوں سے دوستی کرتے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ سچے حسینی ہیں، مگر امام علی مقام کے دشمنوں سے وہ دوستی کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے جن کو اپنے سر پر جگہ دی، جن کو اپنے دل میں بٹھایا، وہ مقدس صحابہ، وہ مقدس جماعت صحابہ جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، حضرت عثمان غنی کی شخصیت ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، سب حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین ان ذوات قدسیات سے محبت کرتے ہیں۔ محبتوں کا رشتہ جن کے درمیان اتنا اٹوٹ اور مضبوط تھا، آج جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ کیسا حسینی ہے کہ جو حسنین کریمین کے محبوبوں کے دشمنوں سے دوستی کر لے۔ یہ تو الحمدللہ ہم اہل سنت کا نصیبہ ہے کہ کھلا ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ واقعی کربلا کا یہ پیغام ہے، پیغام کربلا کانفرنس آپ نے رکھی ہے، یہ پیغام ہے میدان کربلا کا۔ وہاں سے یہ سبق مل رہا ہے کہ ہر نمازی ایک جیسا، ہاں حسینی نماز اور ہے، یزیدی نماز اور ہے، سنیوں کی نماز اور ہے، غیروں کی نماز اور ہے۔ ہماری نماز وہ ہے جس میں رسول پاک کا خیال نہ آئے تو وہ نماز ناقص ہے۔ غیروں کی نماز وہ ہے کہ اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دونوں نماز ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو جھوٹ بولنے سے پاک ہے۔ دنیا یہ جانتی ہے جھوٹ بولنا عیب ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے۔ اور کچھ لوگ اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو جھوٹ بول چکا، جو جھوٹ بول سکتا ہے۔ ان کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہی نبی کا تو سب کلمہ پڑھتے، جھوٹ بولتے ہو۔ ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کو جو چاہے دے دے۔ ہمارا نبی وہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موجے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرا نبی وہ ہے کہ گاؤں کے چودھری کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے۔ یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ہمارا نبی وہ ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور کچھ لوگوں کا نبی وہ ہے جس کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو دونوں کا نبی ایک کیسے؟ جیسے یزیدی نماز الگ ہے، حسینی نماز الگ ہے، ایسے ہی سچے سنیوں کی نماز الگ ہے اور غیروں کی نماز الگ ہے۔ دونوں نماز اگر میدان کربلا میں ایک جیسی نہیں ہے تو دونوں نمازیں یہاں بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ میدان کربلا کا پیغام ہے، یہ پیغام ہے میدان کربلا کا۔ اور دوسری بات اور سن لیجئے، سامنے جو مقابلے میں تھا وہ کوئی ایسا نہیں کہ مشرک تھا، ایسا نہیں کہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، بڑا قریبی رشتہ تھا۔ یزید جو مقابلے میں آیا امام علی مقام کے، آپ کہیں گے وہ کہاں آیا میدان کربلا میں؟ تو ہم تو یہ کہیں گے نا کہ وہیں سے لائٹ آئی تھی، کنیکشن تو وہیں سے ملا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو اسی نے بھیجا تھا، ساری شرارتیں تو اسی کی طرف سے ہو رہی تھی، اس لیے مقابلے میں یزید تھا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں، ہم اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید فاسق فاجر جری علی الکبائر تھا، اس کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی صفائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی گردن پر قتل حسین کا خون ہے، فسق و فجور میں وہ مبتلا تھا، ہم اس کی صفائی دینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مگر ایک نقطہ ضرور عرض کروں گا کہ یزید عرب ہی کا تھا، ہندوستان کا نہیں تھا، ایران اور جاپان کا نہیں تھا، وہ عرب کا تھا تو وہ عربی ہوا، حجاز کا تھا تو حجازی ہوا، پھر اس کے بعد میں وہ قبیلے قریش کا تھا تو قریشی ہوا، پھر اس کے پردادا عبد مناف تھے جہاں سے رسول پاک کا بھی شجرہ ملتا ہے تو وہ عبد منافی بھی تھا۔ اتنی ساری نسبتیں لگی ہوئی ہیں، پھر ساتھ میں ساتھ یہ بھی ملا لیجئے کہ وہ مکی بھی تھا،
اس لیے کہ اصل میں یہ سب مکے کے رہنے والے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہی تھا، تو وہ اپنے آپ کو اس وقت مسلمان بھی کہلاتا تھا۔ یہ سارے رشتے تھے، اور اس کے علاوہ کون رشتہ؟ یہ 7 رشتے تو ایسے ہو گئے، اور اس کے علاوہ کون سا رشتہ تھا؟ اس کی سگی پھوپھی ام حبیبہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ، پوری دنیا کے مومنوں کی ماں ہے۔ یزید کی پھوپھی ام حبیبہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ، پوری دنیا کے مومنوں کی ماں ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن امیر معاویہ کی، اور امیر معاویہ کا بیٹا یزید۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ام حبیبہ سارے مومنوں کی ماں، تو معاویہ سارے مومنوں کے ماموں، اور یزید کون ہوا؟ ماموزاد۔ بولیے بھائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ماموزاد بھائی ہوا، اس کو یاد رکھیے، ماموزاد بھائی ہوا۔ اور پھر حضرت ام حبیبہ کی نسبت سے اگر دیکھیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی رشتے کے اعتبار سے سالے کا بیٹا ہوا۔ سالے کا بیٹا منزل میں بھائی کے ہوتا ہے۔ رسول پاک حضرت امام علی مقام کے نانا جان ہیں، اور نانا کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ اپنا بھی نانا ہوتا ہے۔ تو گویا یزید رشتے کے اعتبار سے امام حسین کا کیا ہوا؟ نانا ہوا۔ اور یہ عمرو بن سعد، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا یہ بیٹا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں رسول پاک کے ماموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک موقع پر دشمن پر تیر چلانے کی باری آئی تو آپ ہی کو آگے بڑھایا۔ حضرت سعد بن وقاص دشمن پر تیر چلا رہے تھے، اور رسول پاک اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کے دے رہے تھے، اور فرماتے تھے ارم یا سعد، اور تیر چلاؤ۔ فرماتے تھے فدا کا ابی و امی، سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ میرے ماں باپ رسول کے ماں باپ پر قربان، مگر رسول فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ سعد پر قربان ہو جائے۔ اتنا عظیم رتبہ حضرت سعد بن وقاص صحابی رسول کا ہے۔ رسول پاک نے ان کے بارے میں ہی فرمایا سعد فی الجنہ، سعد جنتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے ماموں سعد بن وقاص جیسے کسی کے ماموں ہوں تو سامنے آئے۔ اس طریقے سے رسول پاک نے فرمایا ان کا بیٹا ہے عمرو، میدان میں وہی ہے سامنے۔ میں یہ رشتے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں یہ تو میرا ماموں ہے، یہ تو میرا چچا ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، میں رشتہ کیسے چھوڑ دوں، کیسے اسے برا کہہ دوں؟ میدان کربلا کا پیغام لے کر کے جائیے۔ میدان کربلا کا یہ پیغام ہے۔ سامنے یزید رسول پاک کے خاندان کا بھی تھا، رسول پاک کے رشتے کا بھی تھا، اور اس کی پھوپھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ جب ایک موقع پر ابو سفیان مکے سے مدینے آئے اپنے کسی کام سے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے سوچا کہ چل کر میں اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملاقات کر لوں۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے پاک میں جلوہ فرما تھی۔ رسول پاک جس حجرے میں آرام فرماتے تھے اس میں حضرت ام حبیبہ تشریف فرما تھی۔ دیکھا کہ میرے باپ آ رہے ہیں، بستر بچھا ہوا تھا، جلدی سے سمیٹ کر کے کنارے رکھ دیا۔ باپ کی نظر باہر سے پڑ گئی، گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں داخل ہونے کے بعد بیٹھے، مگر فوراً ہی یہ سوال کر دیا بیٹی، عرب کا دستور تو یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان باہر سے آتا ہے تو بستر اگر لپیٹ کر کے رکھا ہو تو اسے بچھا دیا جاتا ہے، مگر تو نے بستر کو الگ کیوں کر دیا؟ تم نے لپیٹ کر کے اسے الگ کیوں کر دیا؟ بیٹی کا جواب سنی اپنے باپ کے بارے میں، ہے کوئی عورت آج ایسی جس کا ایمان اتنا پختہ ہو؟ صحابہ پر بھونکنے والوں کو تاریخ صحابہ پڑھنی چاہیے اور ان کے ایمان کی روشنی میں اپنے ایمان کو تولنا چاہیے۔ ام حبیبہ نے فرمایا بے شک آپ میرے باپ ہیں، اس سے کس کو انکار ہے، اور میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھ کو اس سے بھی انکار نہیں، میں نے یہ بستر سمیٹ کر کے کیوں رکھ دیا؟ ابو ابھی آپ کفر کی گندگی لے کر کے
کے آئے ہو, آپ کے اندر بھی کفر پایا جاتا ہے, اور یہ وہ بستر ہے جس پر میرے مصطفیٰ آرام فرماتے ہیں. آپ ابھی اس قابل نہیں ہو کہ اس بستر پر بیٹھ سکو. میں نے اس بستر کو سمیٹ کر کے اس لیے رکھ دیا کہ آپ کفر کی گندگی لے کر کے آئے ہیں, اور یہ وہ بستر ہے جس پر پاکیزہ دولت آرام فرماتی ہے. یہ جواب دیا تھا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کو. تاریخ میں حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے. یہ پھوپھی ہے یزید کی, یزید خاندان کا. یزید خونی رشتے میں آتا ہے, یزید کی رشتہ داری رسول پاک کے خاندان میں ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, مگر اس کے باوجود جنگ ہو گئی, اس کے باوجود قتل کا میدان گرم ہو گیا. اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں خونی رشتہ بعد میں دیکھا جائے گا, ایمانی رشتہ پہلے دیکھا جائے گا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ابو ہے, یہ امی ہے, یہ چچا ہے, یہ بھائی ہے. اگر 1400 سال پرانے ماموں زاد بھائی کو ہم بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور رسول پاک کی آل کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے اگر ہم یزید کو نہیں قبول کرتے ہیں, تو اگر اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو رسول کی توہین اگر کرے گا تو وہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں. یہ کربلا کا سبق ہے, یہ کربلا کا پیغام ہے, اور یہی پیغام میرے تاج الشریعہ نے دیا ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو, پدر مادر برادر جان و مال ان پر. یہ پیغام تاج الشریعہ ہے. اسی لیے تو ہم لوگ سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں الحمدللہ حسینی تو ہم لوگ ہیں. اس لیے کہ جو امام علی مقام نے پیغام دیا ہے میدان کربلا سے, اس پیغام پر ہم ہی تو عمل کرتے ہیں. کوئی بھی ہو ہم اس کی کوئی رعایت نہیں کرتے ہیں. جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے, جو ان کا نہیں وہ ہمارا. اور میدان کربلا سے اور ایک سبق ملتا ہے. وہ سبق یہ ہے چونکہ تاریخ میں یہ درج ہے کہ امام علی مقام کو جب حر بن یزید نے روکا اور کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, اور گفتگو آگے بڑھی, تو امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس چلے جانے دو, میں مدینے سے آیا ہوں میں مدینے چلا جاؤں, مجھ کو چھیڑو نہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو مجھے چھوڑ دو, میں کسی سے کوئی تعارض نہیں کروں گا, کسی سے کوئی جنگ و جدال نہیں کروں گا. جو اسلامی بارڈر ہے میں کنارے کہیں جا کر بقیہ زندگی گمنامی کے ساتھ گزار لوں گا. اور اگر تم لوگ اس پر بھی راضی نہیں ہو تو مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس دمشق جانے دو, میں ڈائریکٹ اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا. یہ 3 شرطیں رکھی تھیں حضرت امام علی مقام نے. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھ کو, اس سے یہ سبق ملتا ہے, یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر دوست کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ دغا کر گیا تو اب اس پر بھروسہ نہ کرو, اس سے ہٹ جاؤ. اگرچہ تمہارا محب بنے, لفظوں میں وہ تمہارا شیدائی کہلائے, لفظوں میں تمہارا عاشق کہلائے, لیکن اگر دغابازی معلوم ہو جائے تو پھر اس پر اعتبار نہ کرو. امام علی مقام نے جب دیکھا کہ حالات بگڑ گئے اور جتنے شیعان علی تھے, محبین من تھے, وہ سب کے سب بگڑ گئے, سب کے سب دنیا کی لالچ میں آ کر کے یزیدی خیمے میں چلے گئے. امام علی مقام نے فرمایا مجھ کو واپس چلے جانے دو. اس لیے اگر کوئی گہرا دوست بھی ہو لیکن دغابازی کر جائے تو پھر اس پر بھروسہ نہیں کرنا. یہ میدان کربلا سے ہم کو پیغام دیا جا رہا ہے. اور پھر ایک بات اور سن لو, ڈائریکٹ جس سے معاملہ بگڑ رہا ہو, بیچ میں جو بچولی لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ بات بگاڑتے ہیں, یہ لوگ زیادہ بات بگاڑتے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا تھا
کہ یا تو مجھے جانے دو، میں یزید کے پاس جا کر اپنا معاملہ طے کر لوں گا، مگر بیچ والوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے، یہ کرنا ہوگا یا تو یہ کرنا ہوگا، جنگ کرو اور یا تو امیر المومنین اسے تسلیم کرو تب یہاں سے جاؤ، ہم ایسے نہیں جانے دیں گے۔ اگر امام علی مقام چلے گئے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ ایسا نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں ایسے لوگ کبھی کبھی آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، کوئی بات اگر تمہارے سامنے غیر معتبر آدمی لے کر کے آئے تو فوراً اس پر ڈیسیژن مت لے لو، فیصلہ فوراً مت کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ تم غلط قدم اٹھا دو تو بعد میں تمہیں افسوس کرنا پڑے۔ قرآن یہ کہتا ہے ہر سنی سنائی بات پر بھروسہ مت کر لینا۔ بیچ میں اگر کوئی ہے اور وہ غلط طریقے سے سازش کر کے لڑانا چاہتا ہے تو اپنی ہوش مندی کو دکھاؤ، اپنی ہوش مندی کا مظاہرہ کرو۔ امام علی مقام صرف آل رسول صحابی رسول ہی نہیں تھے، وہ ایک عظیم دانشور تھے، وہ ایک عظیم مفکر تھے، وہ ایک عظیم مدبر تھے، وہ ایک عظیم منتظم تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے پاکیزہ عقیدے والے جنتی ہیں ان سارے جنتی جوانوں کے سردار تھے۔ ان کی یہ شان تھی، ان کا یہ مقام تھا، ان کا یہ رتبہ تھا۔ وہ میرے مصطفیٰ کے پھول ہیں، وہ حضرت خاتون جنت کے جگر گوشہ ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے سکون ہے، فاتح خیبر کے لختے جگر ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں نسبتیں لگی ہیں۔ اس لیے وہ دشمن کو خوب پہچان چکے تھے کہ یہ جو میرے ابا کے محب بنتے ہیں یہ سب دغاباز ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کبھی نہیں کیا جائے۔ اس کو بھی پیغام کے طور پر لے کر کے جائیے اور اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور پیغام کربلا سے ایک یہ بھی ملتا ہے، ایک یہ بھی ملتا ہے کہ دشمن بڑی حکمت عملی سے اپنا مقصد نکالنا چاہتا ہے۔ میں نے اس پر بھی غور کیا کہ آخر اتنی جلدی اس میں انقلاب کیسے آیا، آخر کیسے یہ 22,000 کا لشکر جو کوفے سے اگل بغل سے آ گیا سب کے سب امام حسین کے دشمن ہو گئے، جبکہ سب کے سب یہ جانتے تھے کہ نواز رسول یہی ہیں، سب یہ جانتے تھے جنت کے پھول یہی ہیں، سب یہ جانتے تھے خاتون جنت کے جگر گوشہ یہی ہیں، سب یہ جانتے تھے پوری دنیا میں امام علی مقام کے علاوہ اس وقت کوئی نواز رسول نہیں ہے۔ اس کے باوجود بدلے کیسے؟ اس لیے کہ ان کو یہ لالچ دیا گیا تھا کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہو گے تو کسی کو کہا گیا تھا فلاں جگہ کی حکومت مل جائے گی، فلاں جگہ کی سلطنت مل جائے گی، اتنا پیسہ مل جائے گا، اتنا روکڑا مل جائے گا، تم کو اس علاقے کا حاکم بنا دیا جائے گا۔ یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ جب اس زمانے میں دین بیچنے والے بہت سارے موجود تھے اور ان کو پیسے اور دنیا کی لالچ دے کر کے خریدنے والے پائے جاتے تھے، تو آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو پیسے اور اقتدار کی لالچ میں آ کر کے اپنے دین کو برباد کر دیتے ہیں، اقتدار کی لالچ میں اپنے دین کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے مختلف جگہوں پر اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ آج لوگ فلسطین کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے۔ آخر فلسطین کو اسرائیل کے ہاتھ بیچا کس نے؟ گروی کس نے بنی؟ کن لوگوں نے فلسطین کے خطے کو اسرائیل کا نام دینے میں مدد کی؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نیٹ پر ساری چیزیں موجود ہیں، کتابوں میں سب محفوظ ہے، تاریخ کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، تاریخ میں موجود ہے، نیٹ پر وہ صفحہ وہ پیج بھی موجود ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ہندوستان میں سن 1948 کے اندر پرائم منسٹر کی حیثیت سے مسٹر جواہر لال تھے، جو پنڈت تھے، مسلمان نہیں تھے، ہندو تھے، وہ ہندوستان کے وزیر اعظم تھے۔ اسی سال میں اسرائیل ملک قائم کیا برطانیہ نے اور فلسطین کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسرائیل کو وجود بخشا، وجود دیا، اسرائیل کو پیدا کیا برطانیہ نے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک ڈیلیگیٹ بھیجا ہندوستان اور کہا کہ جاؤ پنڈت جواہر لال نہرو جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں ان سے کہو کہ وہ اسرائیل کو ایک ملک قانونی طور پر تسلیم کر لے۔ وہ ڈیلیگیٹ ہندوستان آیا،
وہ وفد ہندوستان آیا. آنے کے بعد اس ڈیلیگیٹ نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی اور کہا ہم برطانیہ کے وفد کی حیثیت سے آپ کے پاس، ان کے نمائندہ کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں. یہ ان کا پیغام ہے. برطانیہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ اسرائیل کو ایک ملک قانونی طور پر تسلیم کر لیجئے. پنڈت جواہر لال نہرو کلمہ پڑھنے والے نہیں، ہندو ہیں، مگر انہوں نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ ہم کو معلوم ہے فلسطین عربوں کا ہے، اس پر اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے، ہم اسرائیل کو ملک نہیں مان سکتے. چنانچہ یہاں سے وہ وقت منہ لٹکا کر کے چلا گیا. سن 1992 میں جب ہندوستان کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ ہوئے تو انہوں نے اسرائیل کو ملک تسلیم کیا اور اس کے بعد یہاں پر اس کی ایمبیسی کھلی. اس درمیان اسی پالیسی پر ہندوستان چلتا رہا کہ اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے، غزہ اور فلسطین عربوں کا ہے. ایک رخ یہ ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا اس نے یہ رخ پیش کیا، مگر وہی وفد برطانیہ کا وہی ڈیلیگیٹ جب وہابی بادشاہ آل سعود کے پاس گیا اور آل سعود سے کہا کہ آپ دستخط کر دیجئے کہ اسرائیل ایک ملک بن گیا ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے، دستخط موجود ہے. آل سعود نے لکھ کر کے دیا کہ برطانیہ کا وفد ہمارے پاس آیا اور اس نے اپنی بات رکھی. اب ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ برطانیہ فلسطین چاہے اسرائیل کو دے دے یا دنیا کے کسی ملک کو اور کسی قوم کو دے دے، آل سعود قیامت تک برطانیہ کی رائے کی مخالفت نہیں کریں گے. بیچا فلسطین کو کس نے؟ غزہ کو کس نے بیچا؟ آل سعود نے بیچا، سعودیہ نے بیچا، اس وہابی حکومت نے بیچا. بتائیے مجھ کو بیت المقدس میں جو توہین کے مناظر آپ دیکھ رہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آئینہ سامنے رکھ دوں تو قیامت آ جا. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. جو کچھ حالات آج عالم عرب کے ہیں اس میں سب سے زیادہ دخل آل سعود کی بے اعتدالیوں کا ہے. اسی آل سعود کی حرکتوں سے جنت البقیع کے اندر اور جنت المالا کے اندر میرے حسن مجتبی کی تربت انور تھی جس کو ڈھایا گیا. اسی آل سعود کے ذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، پوری کائنات کے مومنوں کی ماں، ایسی وفادار زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی والدہ ماجدہ، حسنین کریمین کی نانی جان، جن کی تربت انور میں خود رسول پاک نے اتر کر کے انہیں قبر پاک میں اتارا. جنت المعلا کے اندر ان کی تربت انور کو توڑنے والا کون ہے؟ کوئی غیر کلمہ گو نہیں ہے. یہی لوگ ہیں، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر پیچ کھاتے ہیں گلی میں بوزر و دلق سلیمان چادر صحرا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسن مجتبی کی تربت انور کو توڑا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور کو توڑا، بی بی فاطمہ الزہرا کی تربت انور کو توڑا. دل کے ففولے چل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. جو کہتا ہے کوئی میں ڈاکٹر ہوں مگر میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے شبہ ہو جاتا ہے کہ پڑھ کر کے یہ ڈگری حاصل کرنے والوں میں ہے یا بے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو جو ظلم و ستم ان لوگوں نے کیا ہے کم از کم اس کا علم تو ضرور ہوتا. میدان کربلا سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو ظالم کے ساتھ ہے وہ یزیدی ہے اور جو مظلوم کربلا کے ساتھ ہے وہ حسینی ہے. ہم یزیدی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم حسینی ہیں. اسی لیے جنہوں نے ظلم کیا ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے رہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی. آنکھ سے کاجل یا وہ چور بلا کے ہیں، بڑے بھینکر چور ہیں. پہلے چور آتا تھا تو کٹا لے کر، بندوق لے کر، لاٹھی لے کر، بانکا لے کر، چوری لے کر، لیکن اب چور جبے میں آتا ہے، اب چور صافے میں آتا ہے.
اب چور تسبیح لے کر آتا ہے، اب چور قرآن لے کے آتا ہے، اب چور حدیث لے کر آتا ہے۔ ایک کمرے میں لگا لیا انہوں نے ایک کیمرہ اور پیچھے رکھ لی 4 کتابیں، سامنے 2-3 کتابیں کھول کر کے دکھانا شروع کر دیا، یہ دیکھو یہ لکھا ہے، یہ دیکھو یہ لکھا ہے، اس لیے یہ سنی غلط، صدیق اکبر معاذ اللہ غلط، عمر فاروق اعظم غلط۔ ارے ظالم، ایک حجرے میں بھاگ کر کے کسی ملک میں پناہ لے کر کیوں ایسی حرکت کر رہا ہے؟ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہو جائے اور وہ کہے، اے اختر حسین قادری، تم حیدرآباد شہر میں رات کے 1 بجے تقریر کرنے بیٹھے ہو، تم اختر حسین قادری نہیں ہو، اور یہ لوگ جو سن رہے ہیں تقریر، اختر حسین قادری کی تقریر نہیں سن رہے ہیں، یہ اختر حسین قادری نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، میں اس کو ثابت کر دوں گا، آئے کوئی میرے سامنے مناظرے کے لیے، آئے میرے کوئی سامنے مناظرے کے لیے۔ اگر بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہو کر کے ایسا کہے تو آپ اس کو پڑھا لکھا کہیں گے کہ پاگل کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہا، آپ تو بہت سمجھدار ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بات بالکل سورج کی طرح عیاں ہو، اگر اس کا کوئی انکار کرے اور مناظرے کا چیلنج کرے تو وہ واہ 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 واہ، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ ایک صاحب 150 مناظرہ کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور دوسرے ملک والے سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں سب سے بڑا ہمارا مناظر یہی ہے، خوب پیسے بھیجتے تھے، خوب پیسے بھیجتے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے محب محترم عزیز گرامی مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، ابھی 2-3 گھنٹہ پہلے، وہ بھی اسی شہر میں کہیں ذکر شہادت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے خیریت پوچھی، کہا کہ میرے پاس امروہہ کے علاقے سے ایک صاحب کا فون آیا، وہ کہنے لگے کہ انہوں نے فون کیا جو 150 مناظرہ کرنے کا دعویٰ کرتا تھا اس کے پاس، اور کہا کہ بھائی اب تم نہیں دکھ رہے ہو، نہ تمہاری کوئی ویڈیو آ رہی ہے، نہ تمہارا کوئی بیان آ رہا ہے، کہاں چلے گئے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ کیا خاک ہم کچھ بنائیں گے، جب بند ہو گیا تو ہم نے بھی بند کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے میدان کربلا میں یزیدی پیسے کی لالچ میں ادھر سے ادھر بک کر کے گئے، ایسے ہی آج بھی یہ لوگ ہیں کہ جو پیسے کی وجہ سے ادھر سے ادھر بک کر کے چلے گئے ہیں۔ نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ میدان کربلا سے یہ سبق مل رہا ہے۔ اب آخری بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ میدان کربلا کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام کے کنبے نے، حضرت امام علی مقام کے گھر والوں نے جن دنوں میں میدان کربلا کے اندر قیام فرمایا، نمازیں پڑھی۔ آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، نمازیں پڑھی، پانی نہیں تھا تو آپ نے تیمم کیا، یہ بھی آپ نے سنا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا کہ امام علی مقام نے آخری سجدہ کیا، یہ سب آپ نے سنا۔ تو میدان کربلا سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، آدمی کتنی بھی مشکل میں ہو مگر رب کی یاد سے وہ غافل نہیں ہونا چاہیے، رب کی یاد اسے ہمیشہ اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں، ہاں۔ اور یہ وعدہ کوفیوں کا نہیں ہے، یہ کوفیوں کا وعدہ نہیں ہے، یہ محبین علی کے دعوے داروں کا وعدہ نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں۔ واللہ اکبر۔ ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو آپ تو امام ہیں، آپ تو مجتہد ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے عابد و زاہد ہیں، تو کیا آپ کو کبھی پتا چلتا ہے کہ آپ کا خدا آپ کو کب یاد کرتا ہے؟ کہا بالکل مجھے معلوم ہوتا ہے۔
بالکل میں جانتا ہوں جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے تو میں جان جاتا ہوں کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا خدا کی یاد آپ جان جاتے ہیں کہ خدا آپ کو یاد کر رہا ہے؟ کہا ہاں بالکل میں جان جاتا ہوں کہ خدا مجھے یاد کر رہا ہے۔ کہا کیسے جان جاتے ہیں؟ کہا جس وقت میں اسے یاد کرتا ہوں اس کا فرمان ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو جس وقت میں اسے یاد کرتا ہوں مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس وقت ہم ذکر حسین میں ہیں تو ہم کو یہ سوچ لینا چاہیے حسین بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم اگر یہاں ذکر حسین کر رہے ہیں تو ان کے نانا جان کا بھی ذکر کر رہے ہیں، سید الانبیاء کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدت، اپنی ارادت، اپنی محبت، اپنی عطیت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہمیں خدا بھی یاد کر رہا ہے اور خدا والے بھی یاد کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے سعادت کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، پیغام کربلا کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے ہمیشہ نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ حسینی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو وقت پہ جھکا دیتا ہے۔ سچا حسینی وہ ہے جو گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اور ایک آخری بات، آخری میں آخری نکل جا رہی ہے، آخری بات اور سن لیجئے تاکہ میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں کہ امام عالی مقام نے اگر یزید کو خلیفۃ المسلمین مان لیا ہوتا تو آج بڑی دشواری پیش آتی، اس لیے کہ میں شہر کی بات تو نہیں کرتا لیکن بہت سارے شہروں کے بارے میں جانتا ہوں کہ مسجدوں کے ٹرسٹی اور مسجدوں کے ذمہ داران میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے شرع ہوتے ہیں، اکثر وہ لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ وہ بے شرع ہیں۔ اب اگر امام علی مقام نے یزید کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا ہوتا تو اس زمانے کا طریقہ یہی تھا کہ جو امیر المومنین ہوتا وہی مصلی پر جاتا، وہی منبر پر جاتا اور سب کو اس کی اقتدا کرنی پڑتی۔ اگر امام عالی مقام نے یزید کو خلیفۃ المسلمین مان لیا ہوتا تو ایسا ظالم، ایسا بےہودہ شخص اگر مدینے آتا تو مسجد نبوی میں منبر پر وہی ہوتا، محراب میں وہی کھڑا ہوتا، مصلی پر وہی کھڑا ہوتا، اور امام حسین جیسے سید الاسفیاء والاتقیاء، امام المتقین اس کے پیچھے نماز پڑھتے۔ تو آج کے جو بے اعتدالی کرنے والے ٹرسٹی ہیں ان کا جب دل چاہتا وہ مصلی پر چلے جاتے اور بیچارے نیک امام کو پیچھے گھسیٹ کر کے کر دیتے، اور اگر امام کہتا کہ ارے بھائی آپ نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہو تو وہ فوراً کہتا کہ اگر حسین جیسے متقی یزید جیسے بیکار کو اپنا امام تسلیم کر سکتے ہیں تو مجھ جیسے کو کیوں نہیں امام آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ تو آپ کو ایسے کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی۔ حسین نے اس کی بیعت کا انکار کر کے قیامت تک نیکوں کی نمازوں کی حفاظت فرما دی ہے، سب کی نماز کی حفاظت فرما دی ہے کہ نماز اگر ادا کی جائے گی تو فاسق و فاجر بدعقیدہ کے پیچھے نہیں بلکہ سنی صحیح العقیدہ کے پیچھے ادا کی جائے گی۔ میدان کربلا سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پیغامات کو اپنے دل میں بسا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔